بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیکنڈ ایئر معہد اسلامی اختیاری ہم پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم نے تیسرا باب شروع کیا ہے حدیث اور سنت کے بارے میں۔ ہم نے سب سے پہلے حدیث کا تعارف پڑھا۔ حدیث کے لغوی معنی ہے بات چیت، خبر، گفتگو اور نئی بات کے، اور اصطلاحی معنی پڑھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول، فعل اور تقریر، یعنی کسی کام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی اختیار کرنے کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی ہم نے 3 اقسام پڑھی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے صحت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پڑھی تھی، سند کے اعتبار سے حدیث کی اقسام پڑھی تھی، پھر ہم نے سنت پڑھی تھی۔ سنت کے لغوی معنی ہے عادت و طریقے کو، ٹھیک ہے۔ عادت و طریقے کو سنت کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی ہے کہ حدیث اور سنت اگرچہ مترادف اور اہم معنی سمجھے جاتے ہیں، تو لیکن سنت سے مراد وہ دینی طریقہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں گامزن رہے، اس لیے سنت میں عملی پہلو نمایاں ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ہم نے حدیث کے تدوین حدیث کے ادوار پڑھے تھے 5۔ پھر اس کے بعد ہم نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے حدیث پڑھی کہ انہوں نے جو ہے دین کے کام کے لیے جو ہے 40 احادیث جمع کی۔ اب ہم ان کا جو ہے وہ ترجمہ اور ان کی تشریح پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 1 ہے ہمارے پاس اہمیت نیت کی اہمیت۔ دیکھیے یہاں پر مصنف سب سے پہلے جو ہے وہ نیت کے متعلق حدیث لے کے آئے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگ پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم ہر کام اپنا کس کے لیے رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یا حدیث ہم پڑھ رہے ہیں تو بھی اس سے ہماری کیا ہے مقصد، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ دیکھیے حدیث ہے عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہ فرماتے ہیں بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، اور بے شک ہر ایک کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، فمن کانت ہجرتہ، پس جس نے ہجرت کی الی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، بس اس کی ہجرت ہوگی اللہ اس کے رسول کی طرف۔ ومن کانت ہجرتہ للدنیا یصیبھا، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے کے لیے، او امرأۃ، یا عورت سے، ینکحھا نکاح کرنے کے لیے، فہجرتہ، بس اس کی ہجرت ہوگی الی ما ہاجر الیہ، اسی کی طرف جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ حدیث کا پس منظر ہم پہلے جان لیتے ہیں، تشریح سمجھنے سے پہلے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ام قیس ایک عورت تھی، انہوں نے ایک شخص کو پیغام بھجوایا کہ اگر تم ہجرت کر کے مدینہ آ جاؤ گے تو میں تم سے کیا کر لوں گی، شادی کر لوں گی، یعنی کہ نکاح کر لوں گی۔ اس نے یہ شرط لگائی تو وہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئی۔ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کیا کیا، یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی کہ انسان کی نیت کے مطابق اس کو کیا مل جائے گا، ثواب مل جائے گا، جیسی نیت ہوگی ویسے ثواب مل جائے گا۔ یعنی اگر کوئی ہجرت کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے دین پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے یہ، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے ہجرت کی کہ وہ وہاں جا کر دوسرے شہر جا کر کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ مال کمائے گا، تجارت کرے گا، تو اس کو اس کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ اور اگر کسی نے اس لیے ہجرت کی کہ وہاں جا کر وہ کسی عورت سے شادی کرے گا تو اس کو اس کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں ہے اعمال کے ضمن میں نیت کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، کیونکہ نیت اعمال میں بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو تمام اعمال بھی درست قرار پائیں گے، ورنہ اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نیت اور دل، نیت کا تعلق دل سے ہے اور دنیاوی اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے، اس لیے اس حدیث میں دل کو درست رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست ہو گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور وہ کیا ہے، دل ہے۔ اس لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور اصلاح نیت پر دیا، اور تمام اسلامی عبادات کا مقصد اور محور تقویٰ کو قرار دیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام ارکان اسلام کا مرکز تقویٰ کو ہی قرار دیا ہے۔ تقویٰ و قوت روحانی ہے جو دل کو برائیوں سے روکتی ہے، اس پر اچھائی کی کیفیت غالب کر دیتی ہے، جس سے انسانی دل پر نیکی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور برائی مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی نظر نیت پر، بس اللہ تعالیٰ کی نظر نیت پر ہوتی ہے، اس تک صرف نیت پہنچتی ہے، باقی اعمال دنیا میں ہی رہ جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے
لِيَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہاری قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ اس کے ہاں تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ تک تمہاری قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ جس حسن نیت سے تم نے قربانی کی اسے اس کے مطابق اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ نیت کا ثواب، نیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اعمال کے بغیر نیت کا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے۔ یہ خاص عنایت خدا بندی ہے کہ محض نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی انعام رکھ دیا جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کسی سبب سے نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اگر برائی کی نیت کی اور اس پہ عمل نہ کیا تو تب بھی اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اصلاح نیت کے طریقے۔ اب ایک اہم سوال یہ ہے کہ نیت کی اصلاح کیسے کی جا سکتی ہے۔ اس کی جو ہے انہوں نے طریقے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مطالعہ قرآن۔ قرآن پاک اصلاح نیت پہ بہت زور دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ قسم روح کی جس نے اسے درست رکھا پھر اس نے نیکی اور بدی دل میں اتار دی، بے شک جس نے اس کو پاک کیا کامیاب ہوا اور جس نے خاک میں ملایا ناکام ہوا۔ دوسرا ہے نیت کو صحیح کرنے کا جو ہے طریقہ ہے مطالعہ حدیث۔ حدیث کا مطالعہ انسانی اصلاح کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تزکیہ نفس پہ بہت زور دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ صحبت صالح، نیک لوگوں کی صحبت اصلاح نیت میں اکثیر کا درجہ رکھتی ہے اور تعمیر سیرت کا اہم ذریعہ ہے۔ دعا، انسان کو اللہ تعالیٰ سے درستگی کی نیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے تزکیہ نفس ہوتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ محاسبہ، انسان کو اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، اس سے بھی نیت درست رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تباہ ہو گیا وہ شخص جس کا آج کل سے بہتر نہیں۔ شیطانی وساوس سے ہوشیاری، شیطان انسان سے زبردستی نہیں کر سکتا لیکن اس کی نیت خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اچھے کاموں سے روکنے کے وسوسوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور اللہ کی سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2 اسلام، ایمان، احسان اور قیامت کے بارے میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایضاً قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب ایک دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس دوران ہمارے سامنے ایک شخص نمودار ہوا، شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، جو انتہائی سفید لباس پہنے ہوا تھا، انتہائی اس کے سیاہ بال تھے، لا یرا علیہ اثر السفری، اس پر جو ہے کوئی سفر کے اثرات نظر نہیں آتے تھے، ولا یعرف منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی ایک اسے پہچانتا تھا۔ حتیٰ یہاں تک کہ جلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپ کے رانوں پر رکھ دیا، وقال یا محمد، اور فرمایا یا محمد اخبرنی عن السلام، مجھے خبر دیجیے اسلام کے بارے میں۔ فقال، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور تو نماز قائم کر، تو زکوٰۃ دے اور رمضان کے روزے رکھے، اور تو بیت اللہ کا حج کرے، ان استطاعت علیہ سبیلا، اگر تو اس کے راستے کی طرف استطاعت رکھتا ہو۔ قال، اس نے کہا صدقت فعجبنا، تو نے سچ کہا، فعجبنا، بس ہمیں تعجب ہوا، لہو اس کے لیے۔ یہ سلوہ، خود ہی سوال کرتا ہے، وہ یصدقہ، اور خود ہی اس کی تصدیق کر دیتا ہے۔ قال، اس نے کہا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ قال صدقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسول اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے، اور اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ قالا، پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجیے۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ قال صدقت،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے جیسے تو اسے دیکھتا ہے، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا تو وہ تجھے دیکھتا ہی ہے۔ تو اس نے کہا آپ نے سچ کہا۔ قالا پھر اس نے کہا فاخبرنی عن الساعۃ، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما المسئول عنہا بعلم من السائل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی کہ سوال کرنے والا جواب دینے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قالا اس نے کہا فاخبرنی، بس مجھے خبر دیجیے ان اماراتها، اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قالا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد امۃ ربتها وان ترى الفات العراة الآلة للعشاء يتطاولون في البنيان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی اور یہ کہ ننگے پاؤں ننگے جسم مفلس بکریاں چرانے والوں کو ایک دوسرے سے لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں فخر کرتا ہوا دیکھے گا۔ ثم انطلق، پھر وہ چلا گیا، فلبثت، بس میں ٹھہرا رہا کچھ دیر۔ ثم قال لی یا عمر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے عمر، اتدری، کیا تو جانتا ہے من السائل، یہ سوال پوچھنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنہ، بس بے شک وہ جبرائیل علیہ السلام سے آتاکم، آئے تھے تمہارے پاس، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ یہ حدیث جبرائیل کہلاتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ کے، یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس میں ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کے بارے میں سوالات کیے گئے ہیں۔ اب ہم انہی عنوانات کے تحت اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسلام کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو اسلام کے معنی سلامتی اور فرما برداری کی ہے۔ شرعی اسلام میں اعمال کو دین کے مطابق سر انجام دینا اسلام کہلاتا ہے، یعنی اسلام انسان کے ظاہری اعمال کا نام ہے۔ اس کے ارکان یہ ہیں: توحید و رسالت، اسلام کا آغاز کلمہ شہادت سے ہوتا ہے، یہ اسلام میں داخل ہونے کی کنجی ہے۔ اس کے اقرار کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے دو اجزاء ہیں، پہلے جز میں اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرے جز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا جاتا ہے۔ یہ دونوں لازم الملزوم ہیں، ان میں سے کسی ایک کا انکار جو ہے وہ دائرہ اسلام سے اخراج کا باعث ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوا۔ نماز، کلمے کے بعد سب سے اہم رکن اسلام جو ہے وہ نماز ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں کافی دفعہ ہے، تقریباً 700 سے زائد مرتبہ ہے۔ اس سے اس رکن کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ نماز کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ نمبر 3 ہے زکوٰۃ۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ سے جہاد کیا۔ اس کا مقصد کمزور مسلمانوں کی مالی مدد کرنا ہے۔ اس کے متعلق اسلام کا اصول یہ ہے کہ اغنیاء یعنی امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دی جائے گی۔ روزہ اسلام کا چوتھا اہم رکن ہے، یہ ہر عاقل بالغ تو تندرست پر فرض ہے۔ رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور مجامعت سے پرہیز روزہ کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی حقیقی معنی میں مسلمان بن جانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ حج، اسلام کا 5واں رکن حج کہلاتا ہے۔ اس کے معنی زیارت کے ہیں، مخصوص دنوں میں کعبہ کی زیارت اور دیگر فرائض سر انجام دینا حج کہلاتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسے واقع عزیر یا جابر بادشاہ یا خطرناک بیماری کے سوا حج کرنے سے کوئی عمل مانے نہیں، پھر وہ حج کے بغیر مر گیا تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایمان، دوسرا سوال جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے کہ ایمان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ایمان یہ ہے کہ اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت کی تصدیق کرے اور تقدیر میں خیر و شر کی تصدیق کرے۔ اب ہم ایمان کی تشریح کرتے ہیں۔ ایمان کے جز میں سے پہلا جز اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کو حیات سے پاک تصور کرنا، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا، یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے۔ جتنا خدا کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا جائے گا اتنا انسان نیکی کی منزل قریب ترین محسوس کرے گا۔
دوسرا جز تھا فرشتوں پر ایمان۔ اسلام میں فرشتوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے، یہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر پیغمبروں پر آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے کارندے ہیں جو اس کے حکم سے نظم کائنات چلاتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے کتاب بھیجی ہے تاکہ انسان اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے، یہ ذات حیات ہے۔ اسلام نے سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کی ہے، لیکن اب عمل صرف قرآن مجید پر ہی کیا جائے گا۔ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہر قوم کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ سچے اور معصوم تھے، ان کی صداقت اور نبوت میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اب اسلام کا انحصار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق پر ہے۔ آخرت پر ایمان، آخرت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کوئی آخری زندگی نہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی شروع ہوگی جس میں تمام دنیاوی کاموں کا حساب لیا جائے گا اور اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ عقیدہ اسلام کی جان ہے، یہ برائیوں سے دور کرنے والا اور اچھائیوں کی قربت بخشنے والا ہے۔ تقدیر پر ایمان، تقدیر اندازے لگانے کو کہتے ہیں۔ تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی میں جو خیر اور شر پایا جاتا ہے وہ زندگی کا حصہ ہے۔ انسان بعض کاموں میں آزاد اور بعض میں مجبور ہے، اسی آزادی اور پابندی کو اختیار کر کے انسان اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہے کہ تقدیر میں جو نقصانات انسان کو پہنچتے ہیں وہ ان پر دل برداشتہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے کیا تھا وہ احسان کے بارے میں کیا تھا، تو آپ نے جواب یہ دیا تھا کہ تو اس طرح عبادت کر جیسے تجھے خدا دیکھ رہا ہے۔ اگر تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہے تو پھر وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ اسلام کا اہم رکن ہے۔ کسی کام کو دو طرح سے سر انجام دیا جاتا ہے، ظاہری تقاضے پورے کرنا، کسی کام کو ظاہری تقاضوں کے ساتھ حسن و خوبی سے سر انجام دینا۔ احسان دوسری راہ دکھاتا ہے۔ احسان کے دو درجے ہیں۔ نمبر 1، انسان تصور کرے کہ وہ خدا کو دیکھ رہا ہے، یہ بلند ترین درجہ تصور ہے۔ یہ نیک ترین لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں سے مشاہدہ حق کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاص پر مبنی ہے کہ جس کا جتنا اخلاص ہوگا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنا وہ اس بات کو محسوس کرے گا گویا کہ اللہ تعالیٰ اور وہ سامنے ہے۔ دوسرا تھا کہ جو مسلمان اس بلند مقام کے حامل نہیں ہوتے وہ یہ تصور رکھے خدا ان کو دیکھ رہا ہے۔ ہر قوم کے اندر ہر درجے کے بلند ترین اور کمزور ترین درجے ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے دونوں حالتوں کا ذکر کیا گیا۔ دراصل عقیدہ انسان کے اعمال میں دل بستگی، خشوع و خضوع، حضور قلبی اور چاشنی پیدا کر دیتا ہے۔ اس کا تصور انسان کے کردار اور روحانیت کو مضبوط کرتا ہے اور وہ تیزی کے ساتھ نیکی کی بلند ترین منزلوں کی طرف رواں ہوتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر اگر معاشرے کی احساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ اگر معاشرے کو ناگواری اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ علامت قیامت، چوتھا سوال جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے جواب دیا میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت قیامت بیان کی جو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 تھا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جینے گی۔ علماء نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہیں۔ نمبر 1 کہ بچے اپنے والدین کے نافرمان ہوں گے۔ نمبر 2 اولاد والدہ سے اس طرح کام لے گی گویا ماں ان کی نوکر اور وہ آقا ہے۔ نمبر 3 قرب قیامت کے بعد غلاموں کی کثرت اتنی ہوگی اور ان کی اولاد آزاد ہو کر بادشاہ بنے گی اور والدہ بکتی ان کے پاس پہنچے گی اور وہ اس کو خرید کر لونڈی بنائیں گے۔ لڑکیاں جو عام طور پر والدہ کی فرما بردار ہوتی ہیں والدہ کی نافرمانی کر کے ان کے اوپر حکم چلائیں گی گویا والدہ کی نافرمانی تحقیر اور بے ادبی قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ غریب لوگ بلند عمارات جو ہے وہ بنائیں گے، اس کے بارے میں کہ ننگے پاؤں ننگے بدن اور بھیڑ بکریاں چرانے والے بلند عمارات کی بنا پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریب لوگ اچانک مالدار بن جائیں گے، پھر وہ بڑی بڑی عمارات تعمیر کریں گے، اس معاملے میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ فخر کی اصل بنیاد جو کردار ہے ختم ہو جائے گی اور عمارت اس کی جگہ لے لے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔